وہ چیزیں جو ملکہ الزبتھ کو کبھی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ نمبر 1، ملکہ الزبتھ کو کبھی بھی اپنے آٹوگراف پر دستخط کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ ملکہ الزبتھ یقینی طور پر ایک مشہور شخصیت ہیں، تاہم دیگر مشہور شخصیات کے برعکس ملکہ کو کبھی بھی اپنے آٹوگراف پر دستخط کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ شاہی خاندان کے مداحوں کے لیے ان کے ناموں پر دستخط کرنے پر پابندی ہے۔ میگن مارکل، پرنس ہیری اور پرنس چارلز کے بغیر دستخطی اصول کو توڑنے کے کچھ اکاؤنٹس ہیں، لیکن ملکہ کا کیا ہوگا؟ کیا انہوں نے کبھی کسی پیارے پرستار کے لیے اپنا نام لکھا ہے؟ ملکہ الزبتھ شاذ و نادر ہی اپنے نام مدت پر دستخط کرتی ہیں۔ در حقیقت 2020 میں ڈیلی میل نے اطلاع دی کہ ملکہ اور اس کے شوہر شہزادہ فلپ کے 1954 کے کرسمس کارڈ کی قیمت 4,500 پاؤنڈ تقریباً $5800 تھی، صرف اس وجہ سے کہ ملکہ الزبتھ کے دستخط بہت کم دیکھے جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ملکہ کے آٹوگراف پر ہاتھ اٹھانے کا واحد طریقہ ہاتھ سے لکھا ہوا چھٹی کارڈ بھیجنا ہے۔ نمبر 2، ملکہ الزبتھ کو کبھی اپنے بچوں کے ناموں کا انتخاب کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ناظرین، زیادہ تر حاملہ ماؤں کے لیے بچے کا نام انتخاب کرنے کی خوشی ایک بچے کو دنیا میں لانے کے بارے میں سب سے زیادہ تفریحی حصوں میں سے ایک ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ملکہ الزبتھ کو کبھی بھی اپنے بچوں کے ناموں کا انتخاب کرنے کی آزادی حاصل نہیں تھی، جیسا کہ ہم میں سے اکثر کے پاس ہے۔ ملکہ 4 بچوں کی ماں ہے، چارلز، اینڈریو اور ایڈورڈ، اور جبکہ اس نے اپنے بچوں کے ناموں میں شاید کچھ کہا تھا، یقینی طور پر بہت سے دوسرے عوامل تھے جو اس فیصلے میں شامل تھے۔ نمبر 3، ملکہ الزبتھ کو کبھی بھی اپنی ٹانگیں عبور کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ناظرین، یہ ایک سخت ترین شاہی اصول ہے جس پر خاندان کو عمل کرنا پڑتا ہے۔ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ خواتین کو کس طرح بیٹھنے کی اجازت ہے، حالانکہ کچھ ایسے پاگل اصول ہیں جن پر شاہی بچوں کو بھی عمل کرنا پڑتا ہے۔ شہزادی کی ڈائریوں میں یاد رکھیں، جب میاں شہزادی کا سبق لے رہی ہے اور یہ نہیں جان سکتی کہ ٹخنوں پر اپنی ٹانگیں خوبصورتی سے کراس کر کے کیسے بیٹھیں۔ ٹھیک ہے، یہ پتہ چلتا ہے برطانوی شاہی خاندان کے تمام افراد سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ حقیقی زندگی میں اسی طرح بیٹھیں گے۔ نمبر 4، ملکہ الزبتھ کو کبھی بھی عوام میں لز نہیں کہا گیا۔ ناظرین، ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے ہمارے دیے گئے نام ہماری روزمرہ کی زندگی میں شاذ و نادر ہی استعمال ہوتے ہیں۔ عرفی نام اور مختلف شکل کے نام جدید زندگی کا ایک اہم مقام بن گئے ہیں۔ تقریباً ہر شخص اپنے مکمل نام کے مختصر ورژن کے ساتھ جاتا ہے، تاہم شاہی خاندان کے ارکان کے لیے عرفی نام استعمال کرنے کی واقعی اجازت حاصل نہیں ہے۔ تمام شاہی خاندان کے افراد سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے مکمل ناموں سے عوام کے سامنے جائیں، اس سے کم کچھ بھی نامناسب ہوگا۔ نمبر 5، ملکہ الزبتھ کو کبھی بھی بغیر اجازت لندن شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اگرچہ ملکہ الزبتھ برطانیہ کی حکمران بادشاہ ہیں، یہ پتہ چلتا ہے انہیں حقیقت میں اجازت کے بغیر لندن شہر کے اندر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لندن شہر باقی ملک سے الگ کام کرتا ہے، کچھ اسے برطانوی ویٹیکن بھی کہتے ہیں۔ جب بھی ملکہ لندن شہر میں داخل ہونا چاہتی ہیں، شہر کی پولیس فورس سرخ ڈوری ڈال دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک غیر معمولی تقریب ہوتی ہے جس میں کئی اہلکار مدد کرتے ہیں، جن میں یاد کرنے والا بھی شامل ہے۔ بظاہر یہ شہر کی حیثیت کو برقرار رکھنے اور ریمیمبرنس اس میں اضافہ کرنے اور اس کے قائم کردہ حقوق کی حفاظت کو یقینی بنانے کا الزام لگایا گیا ہے، لہٰذا لندن سٹی کے دیگر حکام کے ساتھ ساتھ یادگار ملکہ کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت دینے کا ذمہ دار ہے۔ بظاہر یہ روایت ملکہ الزبتھ اول کے دور تک کی ہے۔ نمبر 6، ملکہ الزبتھ کو کبھی کسی دوسرے بادشاہ کے تخت پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ناظرین، ملکہ الزبتھ کو جن اصولوں پر عمل کرنا چاہیے ان میں سے ایک یہ ہے کہ کبھی بھی کسی دوسرے بادشاہ کے تخت پر نہ بیٹھیں، اگرچہ موقع شاید اکثر نہیں آتا۔ ملکہ الزبتھ کو ایک حیرت انگیز مثال میں اس اصول پر عمل کرنا پڑا۔
بظاہر جب سیریز گیم آف تھرونز کے سیٹ پر گئی تو ملکہ الزبیتھ نے شو کے آئرن تھرون پر بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ نمبر 7، ملکہ الزبیتھ کو رات کے کھانے میں ان چیزوں کی کبھی اجازت نہیں دی گئی۔ ناظرین، ملکہ الزبیتھ عام طور پر ایک دن میں کیا کھاتی ہیں؟ جب کھانے کی بات آتی ہے تو شاہی خاندان کے قواعد و ضوابط کے ایک حیرت انگیز تعداد ہوتی ہے، لہذا جب آپ یہ سوچنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں کہ بادشاہ یا ملکہ کی طرح کھانے کا مطلب ہے کچھ بھی اور وہ چیز جو آپ کے دل چاہے کھائے، حقیقت میں یہ معاملہ بہت دور ہے۔ بظاہر ملکہ الزبیتھ اور ان کے خاندان کو کبھی بھی مختلف قسم کی اشیاء کھانے یا پینے کی اجازت نہیں ہے،